بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے تو اس سے شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پانی میں 2 چیزوں کو ملا کر 2 منٹ کے لیے پکا لیں۔ جب اس کا کہوہ بن کر تیار ہو جائے تو آپ نے اسے چھان کر پی لینا ہے۔ یہ آپ کے لیے بے حد مفید ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر اپنی ٹانگیں اوپر کی جانب کر لینی چاہیے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لینے سے بڑھاپے میں اور گھٹنوں میں درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سوتے وقت آنکھوں سے اگر پانی آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹ اور قبض کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کے داغ، دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں، روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان تک ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ کھانے کو چبا کر کھائیں، گیس نہیں ہوگی۔ ادرک سانس کی نالیوں میں موجود سوزش کو ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیں، کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے پہلے سونف کھلا دیا کریں۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائیں تو گلیسرین میں لیموں ملا کر ان کا مکسچر بنا لیں اور پاؤں پر مالش کریں۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں، 2 دن بعد نکال لیں تو سیل فون ٹھیک ہوگا۔ جب سالن پک جائے تو اس کو دم پر رکھ جائے، اس میں برف کے 3 کیوبز ڈال دیں اور پھر دم پر رکھیں۔ سالن کی ساری چکنائی اوپر آ جائے گی اور رنگت بھی مانند نہیں پڑے گی۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو پھٹکڑی کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر لگا دیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور معدے کے امراض سے نجات ملے گی۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں
کیونکہ ہری مرچ کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد صابن سے واش کر لیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے اور اس سے وزن بے تحاشا کم ہوتا ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ عورتیں ہلدی میں دودھ ملا کر استعمال کریں کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال بغیر کسی ورزش کے آپ کے موٹاپے کو کم کرے گا، جوڑوں کا درد اور جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ جوان دبلی پتلی رہیں گی۔ 4 کھیرے روزانہ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول رہتی ہے، جگر کی گرمی دور ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگوں کی جلن ختم ہوتی ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط رہے گا۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہو تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہو جائے گا۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں، پاؤں میں طاقت آئے گی، ٹانگیں درست ہوں گی۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بلائی میں زعفران ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ چند ہی دنوں میں گلابی ہو جاتے ہیں۔ اور کھانسی ہو تو ٹھنڈا دودھ بالکل بھی نہیں پینا چاہیے بلکہ نیم گرم دودھ شہد کے ساتھ پینا چاہیے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لینے سے بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد کی تکلیف نہیں ہوتی۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے اور وزن بے تحاشا کم ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں کیونکہ ایسا کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ بلیک ہیڈز وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ پیروں کے بل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا اور قبض بھی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اسبگول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دو، بار بار پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی اور نظر تیز ہو جائے گی۔ کانوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ صرف 3 دن میں آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ زیتون کا استعمال کرنے والوں میں بھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ زیتون کے تیل میں کلونجی کے چند دانے ملا کر مالش کرنے سے ہڈیوں اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید آٹے میں معدے کے مسائل بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں، انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے، تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل زیادہ ہو تو وہ چاول
کا آٹا استعمال کریں۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ جن افراد کے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو وہ روزانہ صبح کے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ جویلری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جویلری کبھی بھی کالی نہیں ہوگی۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین 1 چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ استعمال کریں۔ ہارمونز بیلنس ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی، مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، چنبل ہو گیا ہو۔ ہلدی اندرونی چوٹ، زخم اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ چینی کے برتنوں پر اگر داغ دھبے پڑ جائیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے چائے کی بچی ہوئی پتی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر رگڑیں۔ چینی کے برتنوں سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ دھندلا پن نظر آنے لگا ہو یا سنائی کم دینے لگے، آنکھوں میں زیتون کے تیل سے مساج کریں، دھندلی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں، چھپکلیاں وغیرہ آنا ختم ہو جائیں گی۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں، یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے بھی محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ بھنڈی کے کھانے کے فوائد: پیشاب کھل کر آتا ہے یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہوتی ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ اناردانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا گڑ چکھ لیا کریں۔